اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ایک اہم مسئلے کے اوپر بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کو حل کرتے کرتے بہت سارے مسائل بڑھ بھی جاتے ہیں، اور آج کا جو بڑا مسئلہ ہے سب سے زیادہ نا اتفاقی، نفرت اور اس کے بعد رشتوں کی توڑ پھوڑ۔ آج اس مسئلے کے اوپر بات کریں گے کہ یہ معاملات پیدا کہاں سے ہوتے ہیں، اصل ریلیشن شپ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور ہم اس کو مضبوط کیسے کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم ہر قسم کی خرابی اور سے بچ سکتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا نام اپنے دلوں میں قائم رکھتے ہوئے کیسے اپنے حلال کے رشتے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا عنوان ہے، اسی پر یہ عمل ہوگا۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کوئی بھی رشتہ تعمیر کرنا۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ رشتہ تعمیر کر دیتے ہیں اپنی مرضی سے، جس کو آپ پسند کا مقصد بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب وہ اپنی مرضی کی چیز پسند کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں خبر رہتی کہ ہمارا اصل خالق و مالک جو ہر وقت باخبر ہے، اس کو ہمارے ہر ایک ارادے، ہر ایک خیال کا پتہ ہے۔ تو کیا ہم نے اس کی ذات سے بھی پہلے رجوع کی ہے، اس سے بھی ہم نے التجا کی ہے کہ ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اگر اس کی رضا کو ہمارے لیے بہتر منظور ہے تو وہ ہماری مدد کرے۔ اب جب ہم لوگ اپنی مرضی سے رشتہ بناتے ہیں، دکھاوے کا رشتہ، کسی نے کسی کے اندر کوئی چیز دیکھ لی تو میں نے اس کے ساتھ رشتہ بنانا ہے، ہم لوگ کبھی بھی سیرت کو نہیں سمجھتے۔ صورت کو تو ضرور دیکھتے ہیں، فلاں کے پاس یہ سٹینڈرڈ ہے، فلاں کے پاس یہ اپرچونٹی ہے، اس کے پاس تو ہم جاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ کون سا انسان کتنا پاکیزہ ہے، کون سا انسان کتنا خدا کا فرما بردار ہے، کون سا انسان کتنا اپنے والدین کا فرما بردار ہے۔ ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے، اور نتائج بہت برے ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ کام کر لیتے ہیں تو واضح ہے کہ اللہ کریم کے ساتھ تو واضح طور پر ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پھر وہ ضرور ہمارے ہر کام کے اندر رکاوٹ کا نظام شروع کر دیتی ہے۔ پھر اس کے نتیجے میں ہم حواس باختہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی دانائی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، جیسا ہم سوچ رہے ہیں، جیسا ہم چاہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا، لیکن ہم جیسا چاہ رہے ہوتے ہیں ویسا نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ہم اللہ اور اس کے حبیب کی فرمان کو بھول کر چل رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہم جو فیصلہ کر رہے ہیں کیا اللہ کی ذات چاہتی بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اصل خالق و مالک تو وہی ہے۔ جب اس کی ذات کو منظور ایک چیز نہیں ہوتی اور ہم زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب کبھی کبھار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی رضا نہیں ہوتی، اور اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم بعد ہمارے دل کے اندر سے اس چیز کی عزت، تعظیم، شہرت سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمارا جو دل ہوتا ہے وہ ہمارے رب کے اختیار میں، اور وہ چاہے اپنا رحم کر دے دل کو سکون آ جائے، وہ چاہے عذاب ڈال دے دل بے چین ہو جائے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ ہماری روح ہمارے قبضے میں نہیں ہے، وہ ہمارے اللہ کے قبضے میں ہی ہے۔ جب ہم ان ساری باتوں کو جانتے ہیں، ارد گرد کے حالات و اثرات دیکھتے ہیں، پھر نتائج اس طریقے کے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ کوئی بھی رشتہ آپ اپنی مرضی کا جوڑتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس دام ہونے چاہیے۔ وہ دام آپ کے پاس اتنے عبادات اور ریاضات، اپنے رب کو راضی کرنے کے ایسے راستے ہونے چاہیے کہ اگر آپ کوئی خواہش کر بھی رہے ہیں تو اللہ کریم کے ساتھ آپ کی خواہش کے اوپر اپنا کرم فرما دیں۔ جب آپ نماز بھی نہیں پڑھتے، آپ دعا بھی نہیں کرتے، آپ کس سے دعا کرواتے بھی نہیں، آپ اپنی زیب و زینت میں مگن ہیں، کائنات کے اندر طرح طرح کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، بظاہر ہر انسان کے
اوپر اللہ نے کوئی نہ کوئی ذمہ داری رکھی ہے، لیکن جو بالکل بھول کر چل رہا ہے، جس کو خبر ہی نہیں کہ میرا دنیا میں آنے کے کچھ مقاصد ہیں، میرے ذمے کچھ کام ہیں، میں نے وہ کرنے ہیں، وہ اپنے آپ تاپ میں مگن ہے، اور وہ سوچے کہ جیسا میں چاہ رہا ہوں ویسا ہو جائے، تو ایسا ایک امپاسبل بات ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ کلام الہی سے جب ہماری مشکلات نہیں دور ہو رہی ہوتی تو ہم ناجائز راستوں کو اختیار کر لیتے، وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے مفاد کو پانے کے لیے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا لمحہ موت کا مقرر ہے۔ اور اگر موت آ گئی اس کنڈیشن میں، کیونکہ جو ہم جس منزل کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ چاہے تو اس سے پہلے ہمیں اٹھا لے، تو ہمارے ہاتھ میں گناہ کے سوا کیا آئے گا؟ کچھ نہیں آئے گا۔ لیکن ہم علم والے، دانا، شعور والے ہو کر ایک تو خود برائی کر رہے ہوتے ہیں، پھر جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں، جو رہنمائی، جن کے پاس ہم اپنی مشکلات لے کر جاتے ہیں، جن کو ہم اپنی سٹوریز بیان کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی لالچ، اپنی غرض کی خاطر، اپنے فائدے کی خاطر وہ بھی ہمیں دل میں دھکیل دیتے ہیں، اور ہمارے ایمان کو اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ ہمارا اپنے خدا کی طرف کبھی بھی یقین نہیں ہوتا۔ ہم ہمیشہ جو چیز ہمارے سامنے ہے اسی کو ہی اپنے لیے صحیح اور غلط کا کانسیپٹ دیتے ہیں۔ اب یہاں تک تو یہ بات سمجھا دی گئی، لیکن اگلی بات کہ اب اس طریقے سے معاملات خراب کیسے ہوتے ہیں؟ جب کوئی رشتہ آپ اپنے رب کی رضا کے خلاف بنائیں گے، اس کے اندر ہمیشہ دو چیزیں ہوں گی، ایک تو ہر وقت لڑائی ہوگی وہاں پر، اور دوسری چیز ہر وقت آپ کو بے وجہ وہاں پر غصہ آئے گا۔ اس رشتے کی نشانی ہے جو آپ ناجائز طریقے سے قائم کرتے ہیں، جس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے، کیونکہ نکاح کا کوئی بھی رشتہ ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی خاص مہربانی سے ہوتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے، اور یہ نکاح اتنا پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شیطان فتنہ باز چیز اس کو روک یا توڑ نہیں سکتی۔ لیکن جس رشتے کے اندر اللہ کی اپنی مرضی نہ ہوگی تو اس رشتے میں ہمیں ہر وقت خوف، ٹینشن، پریشانی، ہر وقت ڈر، ہر وقت ہمارے اندر طرح طرح کے گمان ہوگی، اور جس کے نتیجے میں وہ رشتہ مزید کمزوری کا شکار ہوتا ہے، اور اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جو اگلی بات ہے جس کی طرف ہم نے چلنا ہے وہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رشتے توڑ دیتے ہیں، جیسے کسی کو طلاق دے دینا، بے وجہ کسی کے اوپر حملہ آور ہو جانا، اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کے پیچھے کیا حقائق چھپے ہوتے ہیں؟ ایسے واقعات کے پیچھے بہت سارے حقائق ہوتے ہیں۔ پہلی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ایک مرد یا ایک عورت دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری ڈائیورس نہ ہو، لیکن ہو جاتی ہے۔ ان کے اوپر مختلف لوگ اور لوگ جو ظالم اور فاسق ہوتے ہیں وہ ان پر حملہ آور ہو کر ان کے گھر توڑ دیتے ہیں، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ ہم میں سے اکثر معاشرے کے اندر اس طرح کے لوگ دیکھے جاتے ہیں، ماں اپنے بچے کا گھر آباد نہیں ہونے دیتی، ماں اپنی بیٹی کا گھر آباد نہیں ہوتی، بہن بھائی کا گھر آباد نہیں ہونے دیتی، والد اپنے بچوں کا گھر آباد نہیں ہونے دیتا، ہر ایک کے اپنے مسائل ہیں۔ اب یہ مسائل جب پیدا ہوتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت مشکلات کا شکار بنتے ہیں۔ اب یہ چیز ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں ہماری ماں، بہن، بیٹی ان کو خوشی مل رہی ہے تو کسی اور کی ماں، بہن، بیٹی کو بھی یہ خوشی ملنی چاہیے۔ یہ ہمارا اصل مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ ایک مرد سے ایک عورت کو، اسلام کو یہی امید وابستہ ہے کہ اس مرد کی وجہ سے ہر گھر کے اندر جتنی بھی عورتیں ہیں ان سب کی عزتیں محفوظ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ایک مرد نے شادی کی ہے، گھر لے کر آیا ہے کسی اور کی بیٹی کو، اور اس کے بعد اس کو مار پیٹ کر، ذلت و رسوائی دے کر اس کو گھر سے نکال دے، یا صرف اپنی فیملی کے ہی فرمان پورے کرتا جائے اور اس کو چھوڑ دے، تو وہ مرد جتنا بھی دنا بن جائے، جیسا بھی بن جائے، اسلام اس کو وہ مرد کا کانسیپٹ نہیں دیتا، کیونکہ مرد حاکم ہے، عورت محکوم ہے۔ اگر مرد حاکم ہے
تو اس کا رائٹ ہے کہ وہ انصاف کا پلڑا قائم رکھے. یہ نہیں کہ اس کو اس کے گھر والے بولیں کہ ایسے ہے تو ایسے کر دو، اور وہ ایسے کر دے اور وہ یہ سوچے کہ وہ مرد ہے، وہ دنا ہے. تو اسلام اس کو کبھی مرد کا تصور نہیں دیتا. اب جو بات یہاں پر سمجھنے والی ہے، بہت ساری ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کی شادی کم عمر میں ہو جاتی ہے، اور وہ بہت زیادہ ان کی ایک نفسیات میں، ایک فطرت میں قدرت نے جو کی چیز رکھی ہے کہ وہ ہمیشہ جس کے ساتھ بھی پیار کرتی ہیں تو بہت زیادہ محبت سے، اپنی چاہت سے اس کے ساتھ ہوتی ہیں. ان کے دل میں تھرڈ فورتھ کا کانسیپٹ نہیں آتا، اور اگر کبھی آئے گا بھی صحیح تو اس مرد کی غفلت سے آئے گا، کیونکہ عورت کو مرد سے صرف دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک چیز کہ اس کو عزت دے، اور دوسری چیز کہ اس کو اپنے حقوق دے. یہ دو چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. لیکن عورت حقوق کے اوپر بھی کمپرومائز کر لیتی ہے، مگر عورت عزت کے معاملے پہ کمپرومائز نہیں کرتی. عورت کو بس دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب مرد ان دو چیزوں کے اندر ہی ناکام ہو جائے تو پھر وہ عورت جتنی بھی نسبت والی ہوتی ہے، بہت خوش نصیب عورتیں وہ کھو دیتا ہے، اور اس کو پھر ویسے مسائل، ایسے مواقع، ایسے لوگ نہیں ملتے جیسے وہ چاہ رہا ہوتا ہے. لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جب ایک عورت ان کے گھر میں ہوتی ہے، ان کی بیوی ہوتی ہے، ان کی عزت ہوتی ہے، ان کے گھر کی زیب و زینت ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے ارد گرد کے رشتہ دار، عزیز و اقارب کی وجہ سے، بہت سارے مسائل پیدا ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کا گھر تباہ کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک عورت کا گھر کیوں تباہ ہوتا ہے. ایک مرد جو کہ اتنی محنت کے ساتھ، اتنے زار لگا کر ایک عورت کو اپنے گھر لے آتا ہے، تو اس کو نکالنے کے لیے تو نہیں لے آتا. لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ جب گھر ٹوٹتا ہے تو دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک یہ کہ ایک دوسرے کی اہمیت کا کم ہونا، اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولنا، بہت زیادہ اعتماد توڑنا. یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ایک رشتے کی تباہی کا موجب بنتی ہیں. جب یہ دو فریقین کے درمیان یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو باہر سے دشمنوں کا حملہ ان پر ہو جائے گا. کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے، اور یہ اتنا پاک ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بھی عیب آنے کا خدشہ نہیں ہوتا. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب لوگ اپنے خدا کے فرمان کو توڑتے ہیں. میں نے یہ بات پہلے بھی بولی ہے کہ ہر ایک رشتے کا تعلق اسلام ہے. جب آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا تو آپ سوچیں کہ آپ کا رشتہ کھڑا ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ پھر نہیں ہے. وہ پھر آپ کے لیے صرف ذلت، رسوائی اور آفت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر آپ اسلام کو بھول کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ بھول جائیں کہ آپ اپنی زندگی کے اندر جیسے چاہ رہے ہیں ویسا ہو جائے گا. اگر ایسا ہو بھی رہا ہے تو یہ نہ بھولیے کہ اللہ پاک کی ذات کو شاید خبر نہیں ہے، اس نے آپ کو مہلت دی ہوئی ہوگی. تو یہ چیز بتانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی طاقت، اپنی دانائی، اپنی سوچ کے بلبوتے پر بہت سارے لوگوں کو نادان دکھا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز آپ یاد رکھیے، کسی کی بیٹی کے ساتھ اگر آپ ایسا کریں گے تو کل آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی وہ منظر درپیش آئے گا. کیونکہ اللہ کا واضح فرمان ہے کہ وہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا. تو جب یہ ذہن میں رکھ لو کہ اللہ کی ذات آپ کو ہر جگہ پہ دیکھ رہی ہے کہ آپ کیا کچھ کر رہے ہو، تو پھر سمجھ لو کہ وہ آپ کو ضرور پوچھے گا. اور جب انسانیت کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ سب ایک دوسرے کے درمیان ایسے ہوں جیسے ایک ہیں، یہ نہیں کہ آپ میں کوئی تقسیم ہو، آپ میں سے کوئی دوری ہو. بہت سارے لوگ دن رات ہم سے یہ واقعات بیان کرتے ہیں، ان کے گھر میں یہ مسائل ہیں، وہ نہیں چاہتے ایسا ہو لیکن ایسا ہو رہا ہے. مرد بھی بیان کرتے ہیں، خواتین بھی بیان کرتی ہیں. تو یہ میں سب کو ایک میسج دے رہا ہوں،
یہ میسیج اس لیے میرا دینا ضروری ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگیوں کو خوشحال کر سکیں، جو غلطیاں، جو کوتاہیاں، جو خامیاں آپ کے اندر ہیں ان کو نکال سکیں۔ ایک عورت کے لیے بھی میں 3 پیغام دوں گا، ایک مرد کے لیے میں 3 پیغام دوں گا۔ پہلے میں مرد کے لیے 3 پیغام دوں گا۔ مرد کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کے کہنے پر، کہ کسی نے اس کو ایسے کہہ دیا، کسی کے کہنے پر کوئی بھی فیصلہ مت کرے۔ دوسری چیز میں مرد کو کہوں گا کہ وہ کبھی بھی اپنے گھر والوں سے، خاص کر اپنے ہم سفر سے بغاوت نہ کرے، اس سے جھوٹ نہ بولے، اس کو کسی جگہ بھی کمزور ظاہر نہ کرے۔ اور تیسری چیز، کبھی بھی اپنے گھر سے اسلام کی غفلت نہ برتے، ہمیشہ اپنے گھر پر اسلام لاگو رکھے، اس کے گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں رہیں گی، اور ہر چیز کے اندر ناپ تول رکھے۔ اور یہی 3 چیزیں میں خواتین کو بولوں گا کہ سب سے بڑھ کر اپنے شوہر کے اہل و عیال کے عزت اور ان کی قدر کا احترام رکھیں۔ دوسری چیز، اپنے شوہر کے احکامات کو ہر ایک چیز سے بڑھ کر پورا کریں۔ تیسری چیز، ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر آفت میں اپنے گھر والوں کا ساتھ دیں، ہمیشہ صبر اور شکر کا پیمانہ قائم رکھیں۔ کسی قسم کی لمبی خواہشات، ایسے ہو جائے، بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے گھر خراب ہوتے ہیں، وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے، ایک عورت کی سب سے بڑی خواہش ہونی چاہیے، وہ اس کو عزت ہونی چاہیے، اس کو 3 ٹائم کے کھانے سے واسطہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ 2 چیزیں اس کو مل رہی ہیں تو اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی نعمتیں اور رحمتیں بہت ہیں۔ اور جو عورت ان 2 پہ خوش نہیں رہنا چاہتی تو وہ عورت سارا کچھ بھی اکٹھا کر لے گی، پھر بھی وہ عورت کا روپ نہیں دھار پائے گی، کیونکہ عورت کا جو اصل مطلب ہوتا ہے وہ ہمارے اسلام نے ہمیں بتایا ہے، کیونکہ عورت کو بہت بڑے رتبے دیے گئے، ماں کا رتبہ دیا گیا، بیٹی کا دیا گیا، بہن کا دیا گیا، بیوی کا دیا گیا، اس کو اللہ نے بہت رتبے دیے۔ تو اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سمجھے گی، اگر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک شہزادی کی اتباع کرے گی تو بروز قیامت وہ ان کے سائے چادر میں ہوگی، ضرور ان کی چادر کے سائے میں وہ رہے گی بہت زیادہ، کیونکہ جنت کی خواتین کی جو سردار بی بی ہے وہ ضرور ان کے چادر کا سائے میں رہے گی۔ اور اگر ایسا نہیں کرے گی تو پھر اس کے لیے بہت مشکلات ہو جائیں گی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو واضح طور پر کہا تھا کہ کبھی بھی شکوے نہیں کرنے، گلے نہیں کرنے، کچھ نہیں سوچنا، جیسی زندگی ہے، جیسا وقت ہے، جیسے حالات ہیں، بس صبر اور شکر کے ساتھ گزارنے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جہیز کے عوض غریب لوگوں کے گھر شادیاں نہیں کرتے۔ بہت سارے ایسی بیٹیاں ہیں جن کے پاس جہیز نہیں ہوتا، ان کا کوئی وارث نہیں بنتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غریب ہونے کے عوض اپنی زندگی کے اندر مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ہم سب آپس میں برابر ہیں۔ آج آپ کے اوپر عمرہ کا وقت ہے تو کل ان پہ بھی وہ وقت آئے گا، عروج سب پہ آتا ہے، زوال سب پہ آتا ہے، اور یہ سب کچھ ہمارے اعمال کے بلبوتے پر ہوتا ہے۔ اگر آج ہم اپنے حبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو توڑ کر یہ سوچیں کہ جیسا دنیا چل رہی ہے ہم نے ویسے چلنا ہے، تو کل اپنی قبر کو بھی یاد رکھیں کہ اس نے بھی آپ کے سامنے آنا ہے، اور وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی بھی تقسیم نہیں ہے، جہاں پر یہ نہیں ہے کہ غریب ہے، امیر ہے، کوئی بہت بڑی اونچی شان والا ہے، کوئی ولی ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی کچھ بھی ہے، وہاں پر سب مٹی کی زینت ہے۔ تو اپنی اوقات کو مد نظر رکھیں تاکہ آپ گمراہی سے بچیں، آخرت کی آگ سے بچیں، اور اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ یہ باتیں سمجھانا اس لیے ضروری تھا
کہ جب آپ ان پر عمل کریں گے تو کبھی بھی آپ کی زندگی کے اندر کوئی بھی آفت، کوئی بھی سختی نہیں آئے گی۔ اگر عورت بھی ان باتوں کو سمجھے گی تو اس کے لیے آسانی ہوگی، اور اگر مرد ان باتوں کو سمجھے گا تو اس کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ آج یہ بات سمجھا دی گئی۔ اب اس مسئلے کے اندر جتنے بھی لوگ مبتلا ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو طلاق کا ڈر ہے کہ طلاق نہ ہو جائے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو طلاق دے چکے ہیں اور وہ اتنے بے رحم ہیں کیونکہ طلاق ایک بہت بڑا برا عمل ہے اور جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند کیا، مگر اسی لیے یہ سسٹم رکھا ہے کہ آپ کسی کو قتل نہ کریں، بلکہ رستہ آپ کے لیے بنا دیا گیا ہے کہ آپ کسی اور جگہ موو کر جائیں۔ تو اسلام ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے۔ جتنا ہم اسلام کا احترام کریں گے اتنا ہماری زندگی میں چراغ روشن رہیں گے، اللہ کا فضل، اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں رہیں گی۔ اور جتنا اسلام سے دور ہوں گے، اسلام کے ساتھ بغاوت کریں گے، اسلام کے نام پر ظلم و ستم کریں گے، نام ہمارا مسلمان ہو، کام ہمارے شیطان والے ہوں، تو یہ اللہ کو گوارا نہیں ہوگا۔ اب عمل کیا ہے؟ جب آپ ایسے حالات و حضرات سے گزر رہے ہیں، سب سے پہلے آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھنا ہے، وضو بنانا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ نے سر اپنا سجدے میں رکھنا ہے۔ پورے 10 منٹ آپ نے صرف ایک لفظ اپنی زبان پر رکھنا ہے، وہ ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ لفظ آپ کی زبان پر ہونا چاہیے پورے 10 منٹ۔ جب یہ 10 منٹ آپ کی زبان پر لفظ رہے گا، 10 منٹ بعد جب آپ اپنا سر سجدے سے اٹھائیں گے تو آپ خود اپنے اندر دیکھیں گے کہ آپ کیا سے کیا بن گئے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد یہ عمل شروع کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ سماعت کر لیں۔ ہر روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ کلام پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ کلام آپ نے پڑھنا ہے۔ نماز کے مکمل ہونے کے بعد یہ کلام آپ نے اپنی زبان پر جاری کر دینا ہے۔ جب تک آپ کوئی کام نہیں کرتے آپ نے یہ کلام پڑھتے رہنا ہے۔ 1 گھنٹہ پڑھیں، 30 منٹ پڑھیں، 10 منٹ پڑھیں، جتنا ٹائم بھی پڑھیں آپ نے یہ کلام پڑھتے رہنا ہے۔ جب یہ کلام 30 منٹ پڑھیں، 40 منٹ پڑھیں، جتنا آپ پڑھ سکیں آپ نے یہ کلام پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد کوئی بھی کام شروع کرنا ہے۔ یاد رکھیے، دعا کرنے کے بعد ہی کوئی کام شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو آپ کی توجہ، آپ کا خیال، آپ کا مرکز صرف آپ کا اس کلام پر۔ اس کے مکمل ہونے کے بعد روزانہ نماز مغرب جیسے مکمل کریں تو 1 مرتبہ خواتین کے لیے میں یہ اپیل کروں گا، خواتین سورۃ ملک پڑھیں گی اور مرد سورۃ یاسین پڑھیں گے۔ 2 صورتیں پڑھیں گے، مرد سورۃ یاسین پڑھیں گے، خواتین سورہ ملک پڑھیں گے نماز مغرب کے بعد۔ اور اس کے بعد نماز عشاء ہوگی۔ نماز عشاء کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، مرد بھی پڑھے گا، خواتین بھی پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد پھر دعا کریں گے۔ یہ آپ کیا عمل ہے، اس کا مکمل طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ اس کو آپ نے 3 مہینے مسلسل پڑھنا ہے اور اس کے اندر جو ملے گا وہ بھی آپ کو بتایا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، آپ کو اللہ کی وہ نعمتیں، وہ رحمتیں میسر آئیں گی جن کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، کبھی آپ محتاج نہیں ہوں گے۔ تیسری چیز، کبھی اللہ کریم آپ کی کسی دعا کو، کسی خواہش کو رد نہیں کرے گا۔ چوتھی چیز، کبھی آپ کا ایمان کمزور نہیں ہوگا۔ 5ویں چیز، کبھی آپ برے اور احمق نہیں بنیں گے۔ 6ٹھی چیز، کبھی بھی آپ کی زندگی کے اندر سے کسی آفت، کسی سختی کا نظام نہیں ہوگا۔
کبھی بھی آپ کو نماز قضا کرنے کا موقع نہیں ملے گا، کبھی بھی آپ کو دنیا کے اندر پہ عزتی، ذلت و رسوائی، رزق کی قلت، کسی بھی قسم کی مشکلات سے سامنا نہیں پڑے گا۔ 3 مہینے یہ عمل پڑھنا ہے۔ جزاک اللہ۔